21 رمضان فجر سے کچھ لمحے پہلے کوفہ کی گلیاں خاموش تھیں۔ ہوا میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ مسجد کے دروازے کھلتے ہیں، ایک نورانی شخصیت اندر داخل ہوتی ہے، قدموں میں وقار، آنکھوں میں خشوع۔ یہ ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ۔ لیکن آج کچھ مختلف ہے۔ آج تاریخ ایک ایسے لمحے کی طرف بڑھ رہی ہے جو ہمیشہ کے لیے امت کے دل پر نقش ہو جائے گا۔ کیا ہونے والا ہے؟ کیوں یہ فجر باقی تمام فجر سے مختلف ہے؟ اور وہ کون سا لمحہ ہے جس نے پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا؟ یہ ہے 21 رمضان، شہادت مولا علی رضی اللہ عنہ کی داستان۔ اسلام کی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کا ذکر آتے ہی دل خود بخود جھک جاتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد رسول، اہل بیت کے عظیم فرد اور اسلام کے چوتھے خلیفہ۔ وہ شخصیت جو بچپن میں ایمان لائے، جوانی میں تلوار بنے اور خلافت میں عدل کی مثال بن گئے۔ ان کی زندگی شجاعت، علم، تقوی، عدل اور خدمت کا مجموعہ تھی۔ لیکن ان کی شہادت ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمیں صرف تاریخ نہیں سناتا، بلکہ ہمیں سچائی، صبر اور قربانی کا سبق دیتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی رات تھی، وہ کون سا دن تھا، اور وہ کون سا لمحہ تھا جب ایک عظیم خلیفہ اللہ کے حضور شہید ہو کر حاضر ہوا۔ کوفہ، اسلامی ریاست کا دارالحکومت، حضرت علی کا دور خلافت، سادگی، انصاف اور تقوی کا دور تھا۔ وہ حکمران تھے مگر لباس عام آدمی جیسا، گھر سادہ، کھانا معمولی، راتوں کو گلیوں میں نکلتے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے، بیواؤں کے گھروں میں راشن پہنچاتے۔ کبھی کسی کو خبر نہ ہوتی کہ یہ خلیفہ ہے۔ ایک رات وہ ایک بیوہ کے گھر گئے، اس کے بچوں کو کھانا کھلایا، چولہا جلایا، اور جب بچے ہنسنے لگے تو حضرت علی بھی مسکرا دیے۔ یہ تھا ان کا حکمرانی کا انداز۔ لیکن اسی معاشرے میں فتنے بھی سر اٹھا رہے تھے۔ جنگ صفین، خوارج کا ظہور اور پھر سازشیں۔ کچھ لوگ دل میں کینہ لے کر بیٹھے تھے، اور انہی میں سے ایک تاریخ کا بدترین کردار بننے والا تھا۔ ایک خفیہ مجلس، 3 افراد جمع ہیں، ان کے دلوں میں نفرت ہے، ان کی زبانوں پر انتقام۔ ان میں سے ایک نام عبد الرحمن ابن ملجم۔ یہ لوگ طے کرتے ہیں کہ 3 عظیم شخصیات کو قتل کیا جائے: حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ تاریخ کا یہ منصوبہ ظلم کی انتہا تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ کا رخ کرتا ہے۔ وہ مسجد آتا ہے، نمازی بن کر بیٹھتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک خنجر چھپا ہوتا ہے، زہر میں بجھی ہوئی تلوار اور نیت میں سیاہی۔ وہ انتظار کرتا ہے ایک خاص لمحے کا، فجر کا لمحہ۔ 19 رمضان کی رات حضرت علی کو ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ وہ اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلاتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، فرماتے ہیں نماز کا خیال رکھنا، یتیموں کا خیال رکھنا اور ظلم سے بچنا۔ رات گزرتی ہے، فجر کا وقت قریب آتا ہے۔ حضرت علی گھر سے نکلتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں آج وہ دن ہے جس کا وعدہ مجھ سے کیا گیا تھا۔ یہ الفاظ ایک راز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ مسجد کی طرف بڑھتے ہیں، ہر قدم تاریخ کے قریب جا رہا ہے۔ مسجد کوفہ، اندھیری رات، چند چراغ جل رہے ہیں۔ حضرت علی داخل ہوتے ہیں، لوگوں کو جگاتے ہیں، نماز نماز۔ ان کی آواز میں درد بھی ہے، محبت بھی۔ اب وہ محراب کی طرف بڑھتے ہیں، صفیں سیدھی ہو رہی ہیں، اور اسی صف میں ایک شخص کھڑا ہے، عبد الرحمن ابن ملجم۔ اس کے ہاتھ میں زہر میں بجھی تلوار ہے۔ نماز شروع ہوتی ہے۔
हजरत अली सजदे में जाते हैं और उसी लम्हे एक जोरदार वार तलवार सर पर लगती है। खून बहने लगता है और हजरत अली के लबों से निकलता है, फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। ये अल्फाज एक मोमिन की कामयाबी का ऐलान थे। मस्जिद में शोर मच जाता है, लोग इब्ने मुलजिम को पकड़ लेते हैं। हजरत अली को घर ले जाया जाता है। जख्म गहरा था। 2 दिन तक वो बिस्तर पर रहे, नसीहतें करते रहे, अदल की बात करते रहे, यहां तक कि फरमाया, मेरे कातिल को भी वही दो जो उसने मेरे साथ किया, न उससे ज्यादा न कम। ये है इस्लाम का अदल। और फिर 21 रमजान की सुबह वो लम्हा आ गया जब एक अजीम रूह अपने रब से जा मिली। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या नहीं, ये एक सबक है कि इक़्तिदार में होकर भी आजिज़ी इख्तियार करो, ताकत होकर भी अदल कायम रखो, दुश्मन होकर भी इंसाफ करो। आज हमें अपने अंदर देखना होगा, क्या हम नमाज के पाबंद हैं? क्या हम कमज़ोरों का ख्याल रखते हैं? क्या हम इंसाफ करते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी हमें बताती है कि असल कामयाबी इक़्तिदार में नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। और शहादत के इस लम्हे में उन्होंने हमें सिखाया कि मोमिन की आखिरी कामयाबी अल्लाह से मुलाकात है। अल्लाह हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्श कदम पर चलने की तौफीक दे। आमीन।